نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم. میرے دوستوں اور ساتھیوں، الحمدللہ ماہ رمضان المبارک میں مسلمانوں کا اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع اور اللہ سے تعلق بڑھ جاتا ہے. نمازوں، تلاوت، تراویح، روزہ اور دیگر عبادات کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. اس میں عموماً ایک چیز پریشان کرتی ہے، جب بھی کوئی آدمی دین پر چلنے کا ارادہ کرتا ہے یا اللہ تبارک و تعالی سے تعلق بڑھنا شروع ہوتا ہے تو اس کے راستے میں وساوس رکاوٹ ڈالتے ہیں. مختلف وسوسے اس کے دل میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. جو آدمی اللہ سے دور ہے، دن اور رات دنیا میں مگن ہے، گناہوں کی زندگی میں ہے، اس کو وسوسے نہیں آئیں گے. وسوسے اسی شخص کو آتے ہیں کہ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نمازوں کی طرف، رب تعالیٰ کی عبادت کی طرف، قرآن کی تلاوت کی طرف بڑھتا ہے تو اب مختلف قسم کے وسوسے اس کو گھیر لیتے ہیں. عموماً ساتھی آ کر بتاتے رہتے ہیں، کچھ پریشان بھی ہو جاتے ہیں. ان کے بارے میں محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اہم ہدایات ارشاد فرمائی. وہ اگر سامنے رکھے تو پھر دل کو تسلی رہتی. اور قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اسی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ جو دل کے اندر وساوس کا آنا ہے، شیطان کی طرف سے، نفس کی طرف سے، یہ وساوس اس لیے آتے ہیں تاکہ ایمان لانے والا غمگین ہو جائے، اور وہ غمگین ہو کر پھر پیچھے ہٹنا شروع ہوتا ہے. محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں ہدایات منقول ہے، اور باقاعدہ محدثین کرام نے اس کے اوپر الگ عنوان قائم کر کے اس میں وہ احادیث جمع فرمائی کہ جن میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان وسوسوں کے بارے میں کچھ ہدایات ارشاد فرمائی ہیں. ایک حدیث شریف میں ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ کرام آئے اور آ کر عرض کیا کہ ہم اپنے دل میں
بہت بڑے بڑے وسوسے پاتے ہیں. اور ایک روایت میں انہوں نے یوں کہا کہ ہم جل کر کوئلہ ہو جائیں، جل کر کوئلہ ہو جائیں. وہ جو وسوسے آتے ہیں وہ زبان سے نہیں کہہ سکتے، اس سے بہتر ہے جل کر کوئلہ ہو جائیں. ایسے ایسے وسوسے ہمارے دماغوں میں ذہن میں آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واقعتاً تمہیں ایسے ایسے وسوسے آتے ہیں؟ کہا جی ہاں ایسے ایسے وسوسے آتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خالص ایمان کی علامت ہے، یہ خالص ایمان کی علامت ہے. اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کو یوں سمجھو کہ چور اور ڈاکو یہ اس گھر میں آتے ہیں جس گھر کے اندر مال ہو، جس گھر کے اندر سونا موجود ہو، جس گھر کے اندر پیسہ موجود ہو. جہاں پیسہ موجود نہ ہو، جس دکان پر کوئی گاہک نہ آتا ہو، جہاں کاروبار نہ ہو، وہاں پر چور اور ڈاکو بھی نہیں آتا. جہاں مال ہوتا وہاں چور اور ڈاکو آتا ہے. تو فرمایا یہ شیطان یہ ڈاکو ہے ایمان کا، تو یہ وہیں وسوسہ ڈالے گا جہاں ایمان کی دولت موجود ہوگی. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا یہ ایمان کی سری علامت کی نشانی ہے کہ تمہارے دل میں ایمان ہے، تبھی یہ شیطان وہاں آ کر وسوسہ ڈالتا ہے اور تمہیں اس کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ فلاں چیز کا وسوسہ ہے، فلاں چیز کا وسوسہ ہے. لیکن اس وسوسے کی کوئی شریعت کے اندر یہ اس کی کوئی وسوسے کی وجہ سے گناہ نہیں ہے. اس لیے ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہی جو میں نے عرض کیا آئے اور آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں ایسی ایسی باتیں آتی ہیں کہ میں ان کو اپنی زبان سے کہنے کی بجائے جل کر کوئلہ ہو جاؤں. آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی رد امرہ الی الوسوسہ، تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے شیطان کے معاملے کو وسوسے کی حد تک روک دیا. بس وہ وسوسہ ہی ڈال سکتا ہے، اس کے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا. اور پھر یہ ہدایت ارشاد فرمائی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست بها صدورها. اللہ تبارک و تعالی میری امت سے درگزر فرما دیتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں ان باتوں کو جو ان کے سینوں میں، جو ان کے دل میں جو وسوسے آتے ہیں ان کو معاف کر دیتے ہیں. ما لم تعمل به او تتکلم، جب تک وہ اس وسوسے پر عمل نہ کر لے، اس وسوسے کو زبان سے نکال نہ لے، تب تک اس کی پکڑ نہیں ہے. تو اس لیے گھبرانے کی بات نہیں ہے. اب یہ وسوسے مختلف ہیں. کبھی تو وسوسہ عقیدے کے بارے میں آتا ہے، نعوذ باللہ اللہ کی ذات کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تو اس میں یہ واضح طور پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے وسوسے آئیں تو ان کی طرف توجہ نہ کرو، یہ تمہارے دل میں ایمان کی علامت ہے، یہ ایمان کی علامت ہے، اس لیے ان چیزوں کی طرف توجہ نہ کرو. اور ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان تم میں سے کسی کے پاس آتا ہے اور وہ یوں کہتا ہے فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا. آپ بتاتے ہیں فلاں کو اللہ نے پیدا کیا، فلاں کو اللہ نے پیدا کیا. دل میں سوال و جواب ہو رہے ہیں، آخر میں وہ کہتا ہے اللہ کو کس نے پیدا کیا، نعوذ باللہ. جب وہ یہاں تک پہنچے میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کروں. یہ شیطان کے وسوسے سے حفاظت ہے، یہ عقیدے کا وسوسہ ہے. دوسرا وسوسہ گناہوں کے وساوس آتے ہیں، گناہوں کے خیالات. اور یہ جو خیالات وساوس، ان سے چھٹکارا کیسے ہو، اس کو سب سے پہلے سمجھ لینا چاہیے. ایسے خیالات ہمیشہ اس انسان کو آتے ہیں جو فارغ الذہن ہو، خالی ذہن ہو، اس کی کوئی مصروفیت نہ ہو. جب آدمی کی مصروفیت نہ ہو تب گناہوں کے وسوسے دماغ اور دل میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے ہر وقت اپنی مصروفیت رکھنی چاہیے. وہ لوگ جو دن بھر مصروف رہتے ہیں ان کو وسوسے نہیں آتے. اس طرح مزدور طبقہ سارا دن مزدوری کرتا ہے، شام کو تھکا آ رہا گھر میں آتا ہے اور آ کر اپنا کھانا وانا کھایا اور سو گیا، اس کو وسوسے نہیں آتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سارا دن کام میں لگا ہوا ہے، مصروف ہے، اور شام کو آ کر جسم اتنا تھکا ہوا ہے آتے ہی لیٹ گیا، نیند آ گئی، ختم ہو گئی، وسوسے نہیں ہے. جو آدمی فارغ ہو، مصروفیت نہ ہو، کوئی کام نہ ہو، اس کو یہ وسوسے آتے ہیں. اس لیے اپنی جائز مصروفیت رکھنی چاہیے. رمضان المبارک میں چونکہ وقت ہمارے پاس زیادہ ہوتا ہے تو اس وقت کو کارآمد کاموں میں لگانا چاہیے. قرآن کی تلاوت میں لگا دیں، ذکر میں لگا دیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے میں لگا دیں، دوسرے کو دین کی بات کہنے میں لگا دیں.
کسی نہ کسی جائز کام میں مصروف ہو جائیں، عبادت میں نہیں، جائز کام میں مصروف ہو جائیں، اپنے آپ کو خالی نہ رکھیں، اور پھر بھی آئیں تو اس کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند ہدایات ان پر عمل کر لیا جائے۔ نمبر 1، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، اور دوسرا حدیث میں فرمایا کہ جب وسوسہ آئے تو یوں پڑھو، آمنت باللہ ورسلی، آمنت باللہ ورسلی، عقیدے کے بارے میں وسوسہ آئے، گناہ کے بارے میں وسوسہ آئے، دونوں کے بارے میں وسوسہ آئے، یہ پڑھ لیں۔ میرے حضرت نعم اللہ فرمایا کرتے تھے، عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب نور اللہ مرکزہ، کہ کئی لوگوں نے آ کر بتایا کہ گناہوں کے وسوسے کے بارے میں بھی ہم نے جب سے یہ پڑھنا شروع کیا، اللہ نے وسوسوں سے حفاظت فرما دی ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا۔ اور ایک قرآن کریم کی آیت ہے، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، یہ ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے، یہ والی دعا پڑھ لیا کرو، رحمان کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، شیطان کے پاس اس کا توڑ نہیں ہے، یہ رحمان کا بتایا ہوا قرآن کی آیت ہے، اس کو پڑھ لو، 3 مرتبہ پڑھ لیں، بس انشاءاللہ دماغ صحیح ہو جائے گا، بالکل کسی قسم کی توجہ نہیں ہوگی۔ تو اپنی مصروفیت بڑھا دیں، ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لے آئے، اور ساتھ اس کے ایک بات اور ذہن میں رکھنی چاہیے، مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جہاں اندھیرا ہو، اندھیرے کو بھگانے سے یہ نہیں کہ اندھیرے کو آپ لاٹھی لے کر کہیں چل نکل، اندھیرا بھاگے گا نہیں، اندھیرا وہیں کا وہیں رہے گا، تاریکی وہیں کی وہیں رہے گی۔ تاریکی اور اندھیرا دور کرنے کا طریقہ ہے وہاں چراغ روشن کر دو، آج کل کے اعتبار سے لائٹ جلا دے، اندھیرا ختم، روشنی ہو گئی۔ جس جگہ اندھیرے کو ختم کرنا ہو وہاں پر روشنی کر دی جائے، اندھیرا ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہ جو وسوسہ ہے یہ وہاں آتا ہے جہاں تاریکی اور اندھیرا ہو، تو دل میں جب اندھیرا ہے وہاں پر وسوسہ آ رہا ہے تو دل میں اللہ کے ذکر کا چراغ جلا دو، روشنی ہو جائے گی، وسوسہ بھاگ جائے گا۔ اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں مشغول کر دیں، اللہ کی یاد میں مشغول کر دیں، مشغول ہوتے ہی کام بن جائے گا۔ اور حدیث شریف میں کہ یہ جو شیطان ہوتا ہے یہ انسان کے دل کے ساتھ آ کے چپکتا ہے، اور جب انسان ذکر کرتا ہے یہ بھاگ جاتا ہے، جب انسان غافل ہوتا ہے پھر دوبارہ دل میں آ کر وسوسے ڈالتا ہے، اور جب ذکر کرتا ہے یہ بھاگ جاتا ہے۔ تو یہ وہ ذکر کی وجہ سے دور ہو جائے گا اور دل وسوسوں سے خالی ہو جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وسوسہ آئے نہیں۔ وسوسے کی مثال ایسی ہے جیسے بجلی کا تار اگر خدا نہ خواستہ گرا ہوا ہو تو کوئی بھی آدمی نہ اس کو قریب کرتا ہے کہ قریب کر لوں، پکڑتا ہے، اور نہ اس لیے کہ میں چلو اٹھا کر دور کر دیتا ہوں، اٹھا کر دور بھی نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قریب کرنے میں بھی کرنٹ لگے گا، دور کرنے میں بھی کرنٹ لگے گا۔ بالفرض اگر اس میں ابھی کرنٹ نہیں ہے تب بھی وہ اٹھا کر دور نہیں کرے گا، ہو سکتا ہے کسی وقت بھی کرنٹ آ جائے۔ وسوسے کا بھی مثال ایسے، اس کو نہ قریب کرنا نہ بھگانا ہے، وسوسے کی طرف توجہ ہی نہ کرے، بس اپنی عبادت کی طرف، اپنی تلاوت کی طرف، اپنے ذکر کی طرف، اپنے کسی جائز کام کی طرف ذہن لگا دے، بس ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسے بعض لوگوں کو وضو میں وسوسہ آتا ہے کہ پتہ نہیں میرا وضو میں نے ہاتھ دھویا کہ نہیں دھویا، وہ ایک ہاتھ کو بار بار دھوتے ہیں، پاؤں کو بار بار دھوتے ہیں، اسی طرح بعضوں کو مختلف وساوس آتے ہیں۔ ان سب کا حل یہ، اس کی طرف توجہ نہ کرے، توجہ کیے بغیر دوسری طرف متوجہ ہو جائے، قرآن کی طرف، ذکر کی طرف، تلاوت کی طرف، عبادت کی طرف اور کسی جائز کام کی طرف، خود بخود وہ وسوسہ دور ہو جائے گا، توجہ ہی نہیں ہوگی، اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ یہ ذہن میں رکھیں، یہ ہے گناہوں کے وسوسوں کے بارے میں۔ اور یہ بھی اس کے ساتھ ہمارے حضرت والا نور اللہ مرکزہ چونکہ حکیم بھی تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ عموماً جس کا دل اور دماغ کمزور ہو جائے نا اس کو وسوسے زیادہ آتے ہیں۔ اور واقعات نا ایسا ہے، بہت سارے احباب آتے رہتے ہیں تو ان سے پتہ چلتا رہتا ہے، دل اور دماغ کمزور ہو جائے تو اس کو وسوسے زیادہ آتے ہیں۔ اس لیے فرمایا دل اور دماغ کی تقویت کے لیے کوئی دوا کھا لیا کرو۔ ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ بھی اپنا ایک چونکہ حکیم تھے، حکمت کے اعتبار سے ایک نسخہ بتایا کرتے تھے، کسی ساتھی کو ضرورت ہے تو بعد میں پوچھ سکتا ہے مجھ سے، وہ حضرت والا کا نسخہ بھی ہم بتایا کرتے ہیں ساتھیوں کو، الحمدللہ اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ ورنہ سر میں کم از کم تیل کی مالش کرنی چاہیے روزانہ، سر کو تیل کی مالش کریں گے تو سر کے اندر سے خشکی ختم ہوگی، دماغ کے اندر تک تیل پہنچے گا تو دماغ مضبوط ہوگا، وسوسے کم آئیں گے۔ اور واقعتاً ایسا ہوتا ہے، دل اور دماغ کی کمزوری۔ تیسرا وسوسہ وہ جائز کام کا وسوسہ ہے، وہ کہاں آتا ہے؟ وہ عموماً ہمیں نماز میں آتا ہے، باقی دیگر عبادات میں اتنا نہیں جتنا نماز میں۔ نماز میں آ کر کھڑے ہوئے تو اب اپنی دکان کا خیال، اپنے کاروبار کا خیال، اپنے گھر کا خیال، جائز خیالات، اور کسی کو گناہ کے خیالات بھی آ جاتے ہیں لیکن جائز خیالات زیادہ آتے ہیں۔
اس کی وجہ سے بھی پریشان ہوتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ پتہ نہیں میری نماز قبول ہے کہ نہیں. اور عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ اب نمازوں کی طرف آئے ہیں رمضان میں اور اس طرح کی چیزیں دل و دماغ کی طرف متوجہ ہو رہی ہیں. تو اس کے لیے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ شریعت نے اس کے لیے چند کام ہمیں ایسے بتائے کہ جس سے نماز کے اندر ہمارے وسوسے کم اور ختم ہو جاتے ہیں، ان کا اہتمام کرنا چاہیے. ان میں سب سے پہلی چیز اپنے جسم اور کپڑوں کی پاکی، اس کا بڑا خیال رکھنا ہے. جسم اور کپڑے پاک ہوں تو پھر وساوس سے پاک ہوں گے. اس لیے نماز سے پہلے سب سے پہلی چیز جو ہمیں بتائی گئی وہ ہے طہارت. آدمی اگر استنجا کرنے کے لیے جاتا ہے، قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے، تو اچھی طریقے سے پاکی حاصل کر کے آئے، اچھی طریقے سے پاکی حاصل کرے. جب پاکی اچھے طریقے سے حاصل کرے گا تو وسوسے آنے کا نمبر اول ہم نے دروازہ بند کر دیا، کیونکہ جہاں ناپاکی ہوگی وہاں پر وساوس زیادہ آتے ہیں ناپاکی میں. اس لیے پاکی کا خوب اہتمام کہ پیشاب کیا اس کے بعد بھی اہتمام سے استنجا کیا تاکہ پیشاب کے قطرے باقی نہ رہ جائے. ایسا نہ ہو کہ بعد میں اٹھ کر چلوں تو میرا جو ہے وہ شلوار خراب ہو جائے، جسم خراب ہو جائے. اچھی طرح اہتمام سے فارغ ہو کر آئے. پہلی چیز یہ. نمبر 2، اس کے بعد اب شریعت نے قدم رکھا اب وضو کرنا ہے. نماز کی طرف آنے سے پہلے یہ کام ہو رہے ہیں، اب وضو کرنا ہے. تو وضو بھی باقاعدہ سنت کے مطابق کیا جائے. سنت کا خاص خیال رکھتے ہوئے وضو کا اہتمام کیا جائے. پانی کا استعمال کم اور ہر عضو کو 3 مرتبہ دھو کر توجہ کے ساتھ دھویا جائے. سنت کا خیال رکھتے ہوئے کہ اب چہرہ دھو رہا ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چہرہ دھوتے ہوئے چہرے سے جو گناہ ہوئے وہ سارے نکل رہے ہیں، آنکھوں سے نکل رہے ہیں، کان سے نکل رہے ہیں، ناک سے نکل رہے ہیں. پھر ہاتھ دھوتے ہوئے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں وغیرہ. یہ توجہ کے ساتھ وضو کرے. یہ دوسرا جو قدم ہے یہ شریعت کی طرف سے. اس کے بعد تیسرا، جب آپ آ گئے اب ہر نماز سے پہلے سنت ہے، یا سنت مؤکدہ ہے یا سنت غیر مؤکدہ ہے، اس سنت کو پڑھنے کا اہتمام ہو. اس سنت مؤکدہ کو جب پڑھ لیا اب چوتھے نمبر پر فرض نماز ہے. اب جب فرض نماز میں کھڑے ہوں گے اب انشاءاللہ ہماری نماز خشوع و خضوع والی ہوگی. اس کے اندر کم سے کم وسوسے آئیں گے اور توجہ ہی نہیں ہوگی. کیوں؟ یہ 3 کام اگر بہترین انداز میں ہو جائے تو چوتھی جگہ پر دل اور دماغ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. اور نماز کے اندر توجہ کا طریقہ بھی ہے کہ نماز کے اندر آپ نماز پڑھیں تو آپ پڑھیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اب چونکہ ہم نے جو چیز زبانی یاد کر رکھی ہے تو ایسے ہوتا ہے کہ ہم جب اللہ اکبر کہتے ہیں ایسے جیسے کمپیوٹر کا بٹن دبا دیا، اب زبان نے چلنا شروع کر دیا. وہ جو سورت فاتحہ یاد ہے، جو سورت یاد ہے وہ پڑھ لی، ایسے ہی تسبیح، ایسے ہی رکوع سجدہ سب ہوا، سلام پھیرا تو پتہ چلا نماز مکمل ہو گئی. نماز میں کیا کچھ ہوا پتہ نہیں چلتا کیونکہ دماغ دائیں بائیں چلتا رہتا ہے. اس میں کوشش یہ کرنی ہے کہ جب میں الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہوں میری توجہ میری زبان سے الحمدللہ رب العالمین نکل رہا ہے، الرحمن الرحیم نکل رہا ہے، مالک یوم الدین نکل رہا ہے. ایک لفظ کی طرف توجہ. اور ایسا ہوگا کہ کبھی توجہ ہو جائے گی، کبھی بڑھ جائے گی، کبھی توجہ ہو جائے گی، کبھی پھر دور ہو جائے گی. تو بار بار توجہ کرتے کرتے ایک دن انشاءاللہ پوری توجہ نماز کی طرف ہو جائے گی. اور اگر کسی کی الفاظ کی طرف توجہ ہے تو آگے قدم بڑھائے. ان الفاظ کے معانی کیا ہیں یہ بھی ہمیں سیکھنے چاہیے کہ کم از کم سورت فاتحہ کا ترجمہ کا جو نماز کے اندر ہم سورتیں پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ ہمیں آتا ہو، کہ ہمیں پتا ہو میں اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کر رہا ہوں، اس الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا ہے، میں کوئی سورت پڑھ رہا ہوں اس آیت کا مطلب کیا ہے. اس کی طرف بھی توجہ ہونے سے ہمارا خشوع اور خضوع باقی رہے گا اور ہر قسم کے وساوس سے حفاظت رہے گی، خیالات سے حفاظت رہے گی. تو خیالات اگر پریشان کر رہے ہیں تو اس کے لیے قرآن و حدیث میں طریقہ موجود، لیکن اس سے پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے، اس کی طرف توجہ نہیں کرنی، اس کی طرف دل نہیں لگانا، اس کو یہ کوشش نہیں کرنی کہ بھگا دوں، وسوسہ بھاگے گا نہیں، بلکہ خود اس سے توجہ ہٹا کر دوسری طرف توجہ کر لے. عقیدے کے بارے میں وسوسہ آئے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اس کو برا سمجھتے ہو، تم اس کو غلط سمجھتے ہو، یہ تمہارے واضح ایمان کی علامت ہے. گناہوں کے بارے میں وسوسہ آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا اہتمام، آمنت باللہ ورسولہ کا اہتمام، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، اس کا اہتمام. یہ اہتمام سے اللہ تبارک و تعالی برکت عطا فرمائے. اور ایک دعا جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ارشاد فرمائی، اس دعا کو بھی اگر معمول بنا لے ہر نماز کے بعد، وہ بھی بڑی اہم دعا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ہر چیز کے بارے میں ہمیں دعا بتلا دی. ارشاد فرمایا حدیث شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ دعا مانگو، اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک وذکرک. یا اللہ میرے دل کے وسوسے اپنی یاد اور اپنی خشیت رکھ دیجیے. یعنی دل کے اندر اگر میرے وسوسہ آئے تو دنیا کا نہ آئے،
آپ کے ذکر کا آئے، دل میں وسوسہ آئے آپ کی خشیت کا آئے. اور آگے فرمایا وجعل ہمتی وہوایا فیما تحب وترضى، اور میری دل کی چاہت اور میری ہمت ساری کی ساری ان کاموں میں لگا دیجئے جو کام آپ کو پسندیدہ اور آپ کی مرضی کے موافق ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھلائی. اس میں دعا مانگ لے، عربی میں دعا یاد نہیں، اردو میں یا اللہ میرے دل کے وسوسوں کو آپ تبدیل فرما کر اس دل میں یا اللہ اپنی خشیت رکھ دیجئے، اس دل کے اندر آپ اپنے ذکر کو ڈال دیجئے تاکہ میرے دل کے تمام وساوس دور ہو جائیں. اس دعا کا بھی اہتمام ہوگا تو ضرور انشاءاللہ کام بنے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. مولا کریم الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام، یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہماری آج تک کی تمام عبادات کو، ماہ رمضان کی تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لے. یا الہ العالمین آئندہ بھی یا اللہ پورے رمضان میں اس سے بڑھ کر مزید عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ماہ مبارک کے ایک ایک لمحے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے فارغ اوقات کو اپنی یاد میں، اپنے ذکر میں، اپنی تلاوت میں یا اللہ دین کے کاموں میں لگانے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین یا اللہ فارغ اوقات میں ہر قسم کے گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے. بولے کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام، یا اللہ ہمارے دل کے وسوسوں کو یا اللہ اپنی خشیت اور اپنے ذکر میں بدل دیجیے. یا اللہ ہماری خواہشات ان چیزوں میں رکھ دیجیے جو آپ کو پسند ہیں اور آپ کو محبوب ہیں. مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لیجیے. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہم سب کو بنا دیجیے. مولا کریم الہ العالمین پورے کے پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے، نظر بد سے ہم سب کی حفاظت فرما. اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلمہ. اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین.